بسم اللہ الرحمن الرحیم والعدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق او عزم الواطئ علی ترک وطئها۔ نکاح فاسد میں عدت کی ابتدا کب سے مانی جائے گی؟ یہ خصوصی طور پر نکاح فاسد میں جب میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے تو عدت کی ابتدا کب سے مانی جائے گی، یعنی اس کے بعد تفریق عدت کی ابتدا کب سے مانی جائے گی کہ اتنے عدت مکمل ہونے کے بعد عورت دوسری صحیح سے نکاح فاسد کر سکے۔ تو اس میں دو صورت ہے، ایک یہ ہے کہ قاضی جو ہے جس دن قاضی کی طرف سے حکم ہو جائے گا کہ آپ دونوں الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں چونکہ انڈیا میں یا ہمارے ملک میں یہاں جو ہے ابھی قاضی کا زیادہ کئی جگہ پہ معاملات رہتے نہیں ہیں، ہے نا، قاضی وغیرہ نہیں رہتے ہیں، تو سماج مل کر کے جس دن ان کی تفریق کر دے، سمجھ میں بات آ رہی ہے، یا پھر خود جو ہے شوہر، یعنی شوہر اس کو نہیں بولیں گے، نکاح فاسد ہے لیکن مجازی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ شوہری کی طرح رہ رہا ہے اس عورت کے ساتھ نا، تو وہ شخص جس نے نکاح فاسد کیا ہے وہ جس دن یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں اس سے وطی نہیں کروں گا، چونکہ اس سے وطی کرنا میرا درست نہیں ہے، اس سے میرا نکاح فاسد ہوا ہے اور نکاح فاسد کے سبب عورت سے وطی کرنا حرام ہے، اس لیے میں اس سے وطی نہیں کروں گا، تو جس دن اس نے وطی نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کیا عدت اسی دن سے مانی جائے گی۔ جیسے آج اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس سے اب وطی نہیں کروں گا، تو اس کے بعد وہ 3 حیض گزار لے، اور 3 حیض گزار کر کے عورت جس سے چاہے کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ والعدۃ فی، اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے، والعدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق او عزم الواطی علی ترک وطئها، اور عدت نکاح فاسد میں تفریق کے فوراً بعد ہے یا واطی کا اس عورت سے وطی کرنے کے ترک پر پختہ ارادہ کرنے کے بعد، وعزم الواطی، واطی کے پختہ ارادہ کرنے کے بعد، علی ترک وطئها، اس عورت سے وطی کرنے کے ترک پر یا ترک کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد۔ وقال ظفر من آخر الوطیات، اور امام ظفر نے فرمایا کہ آخری وطی سے اس کی ابتدا ہوگی، اگرچہ قاضی نے فیصلہ 1 مہینے کے بعد دیا۔ فرض کیجئے کہ اس مسئلے کی اختلافی نوعیت کی صورت اچھے سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر آج کی 1 تاریخ کو شوہر بولیں گے یا واطی بولیے، اس کو واطی نام دیا، اس کا شوہر نے نام نہیں دیا، کیا نام دیا ہے؟ واطی نے ارادہ کیا کہ آج سے میں اس عورت سے، چونکہ میرا نکاح فاسد ہے، چونکہ یہ میری رضائی بہن ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، نکاح فاسد کئی صورتیں ہو سکتی ہے نا، مثال کے طور پر اس نے رضائی بہن سے کیا کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا، اب آج اسے پتہ چلا اور آج اس نے نیت کر لی کہ اب میں اس سے وطی نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے 2 مہینے کے بعد قاضی نے دونوں کے الگ ہونے کا فیصلہ دیا، ثبوت وغیرہ دیکھ کر کے کہ نہیں آپ لوگ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے ہیں، تو ہمارے نزدیک بھی اور امام ظفر کے نزدیک بھی آج اس نے وطی نہیں کرنے کا کیا کیا تھا، ارادہ کیا، اور آج سے 2 حیض پہلے اس نے آخری وطی کی تھی، یعنی اس عورت سے وطی جو کی تھی، وطی کرنے کے بعد 2 حیض اس عورت کو آ چکنے کے بعد، مثال کے طور پر کہیں چلا گیا، وطی کیا تھا اور بمبئی چلا گیا تھا، بمبئی سے آج یہاں آیا پتہ چلا کہ یہ تو میری رضائی بہن ہے، اور آج اس نے کیا کیا، ارادہ کیا پختہ کہ میں اس سے وطی تو نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میرا نکاح فاسد ہوا ہے، تو امام ظفر کے نزدیک آخری وطی 2 حیض پہلے اس نے کیا تھا نا، ہے نا، تو وہ 2 حیض عدت میں شمار ہوں گے، اور 1 حیض اس کے بعد گزار لے گی عورت تو کیا ہو جائے گی، وہ امام ظفر کے نزدیک عدت میں گزر جائے گی۔ یا فرض کیجئے کہ آخری وطی جب کیا تھا اس آخری وطی کو کیے ہوئے 3 حیض گزر چکے، اور آج اس نے ارادہ کیا کہ میں اس سے وطی، یا پھر آج قاضی نے کیا کر دی دونوں کے درمیان، تو ہمارے نزدیک عدت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، یہاں سے وہ 3 حیض گزارے گی،
اور پیچھے جو 3 حیض گزر چکے آخری وطی کے بعد وہ عدت میں شمار مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے وقال ظفر من آخر الوطیآتی، اور امام ظفر نے فرمایا کہ آخری وطی سے، لأن الوطء هو السبب الموجب، وطآت ہونا چاہیے، وطء کی جمع وطآت، لأن الوطء هو السبب الموجب، اس لیے کہ وطی ہی وہ چیز ہے جو عدت کو واجب کرنے والی ہے، اس لیے کہ وطی ہی وہ چیز ہے جو عدت کو، اور اس نے وطی جب آخری کی تھی، یعنی وطی کے سبب ہی عدت واجب ہے نا، کسی مرد نے کسی عورت سے وطی کیا ہی نہیں، وہ غیر موطوعہ ہے، غیر مدخولہ ہے، تو اس پر عدت ہے کیا؟ نہیں ہے، غیر مدخولہ پر عدت نہیں ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان کل وطء وجد فی العقد الفاسد یجری مجری الوطأۃ الواحدہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ہر وطی جو عقد فاسد میں پائی جائے یہ ایک وطی کے قائم مقام ہے، کل وطی کے قائم مقام نہیں، بلکہ ہر وطی نئی وطی ہے۔ ایک ہے نکاح میں کہ ایک بار وطی کر لیا تو اس سے مہر بھی لاگو ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار مہر 1,00,000 روپے ہے اور 10 بار وطی کرے گا تو 10,000 10,000 کر کے ایک وطی کے بدلے میں مہر لازم ہوگا، ایسا ہے کیا؟ ایک ہی وطی۔ تو ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ وطی فاسد میں ہر وطی جو ہے، ہر وطی ایک وطی کے قائم مقام ہے، لاستناد الکل الی حکم عقد واحد، اس لیے کہ کل جو ہے ایک ہی نکاح کے حکم کی طرف منسوب ہے، لاستناد الکل، کل نکاح کے منسوب ہونے کی وجہ سے، کل سے مراد کیا ہے؟ کل نکاح یا کل مہر، کل مہر کے منسوب ہونے کی وجہ سے الی حکم عقد واحد، ایک ہی عقد کے حکم کی طرف، یعنی ایک بار وطی ہو جائے تو کل مہر کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہر وطی گویا کہ کل وطی کے قائم مقام ہے، ایک بار وطی کرے یا 10 بار وطی کرے وہ ایک ہی وطی کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ جز وطی ہے اور جز طور پر جو ہے نکاح اس سے ہو رہا ہے، یا جز طور پر مہر اس سے واجب ہو رہا ہے، جیسے میں نے مثال دی 1,00,000 مہر ہے، تو ایسا نہیں کہ 10 بار وطی کرے گا تو 10,000 کر کے 1,00,000 مانا جائے گا، یا 20 بار وطی کریں گے تو یہ کہا جائے کہ 5,000 کی ایک وطی، ایسا تو نہیں کہا جاتا نا، ایک بار وطی یا ہر بار کی وطی ایک وطی کے قائم مقام۔ وَلِهَذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، اسی لیے تو کل میں بھی ایک ہی مہر سے کفایت کر جاتا ہے، 100 بار وطی کیا تو بھی مہر ایک، اور ایک بار وطی کیا تو بھی مہر اتنا ہی دینا پڑتا ہے نا۔ فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِ الْعَزْمِ لَا تَثْبُتُ الْعِدَّةُ مَعَ جَوَازِ وُجُودِ غَيْرِهِ، تو چھوڑنے سے پہلے، متارکہ سے پہلے، تفریق سے پہلے یا عزم سے پہلے عدت ثابت نہیں ہوگی اس کے غیر کے پائے جانے کے ممکن ہونے کی وجہ سے، یعنی اس وطی کے غیر کے پائے جانے کے ممکن کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ظفر جو کہہ رہے ہیں کہ آج اس نے آخری وطی کی، مثال کے طور ہم جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں مثال میں وہی سمجھیے، 3 حیض پہلے اس نے آخری وطی کی، یہی مثال سمجھ رہے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 حیض کے بعد بھی چونکہ اس شوہر پر قدرت علی الوطی کا معاملہ موجود ہے کہ یہ وطی کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے، تو یہی قدرت علی الوطی جو ہے اس آخری وطی کا غیر اس کو کہا گیا ہے، لا تثبت العدۃ مع جواز وجود غیرہ، آخری وطی کے علاوہ دوسری وطی کے پائے جانے کے ممکن ہونے کی وجہ سے، یعنی شوہر اگر اس نے پختہ ارادہ نہیں کیا ہے، پختہ ارادہ تو اگرچہ نکاح فاسد ہے دوسری وطی کر سکتا ہے، تو دوسری وطی پر قدرت کو ہم نے وطی کے قائم مقام مانا ہے، قدرت علی الوطی کو ہم نے کس کے قائم مقام مانا ہے، اور جب تک وطی ہے تب تک اس عدت کی ابتدا نہیں مانی جائے گی۔ ہاں جب اس نے ترک پر عزم کر لیا تو کہا جائے گا کہ اب یہ آخری وطی ہوئی، اور وطی تو ابھی کیا 3 حیض پہلے لیکن ابھی تک ترک کا ارادہ، تو کبھی وطی کر سکتا ہے نا، تو قدرت علی الوطی کو ہم کس کے قائم مقام مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فقبل المتارکتی، تفریق سے پہلے، اول عزم یا پختہ ارادہ کرنے سے پہلے،
لا تثبت العدت، عدت ثابت نہیں ہوگی، کیوں؟ ما جواز وجود غیر ہی، اس ایک جو آخری وطی امام ظفر اس کو کہہ رہے ہیں نا، اس وطی کے علاوہ دوسری وطی کے پائے جانے کے ممکن ہونے کی وجہ سے، اور اصل دلیل والے ان التمکن علی وجہ الشبہۃ اقیم مقام حقیقت الوطء، اور اس لیے بھی کہ قادر ہونا، کیا ہونا؟ تمکن کا معنی وطی کر سکنا، وطی پر قادر ہونا، یہ قادر ہونا شبہ کے طریقے پر، ایسا ہے نا کہ یہ بندہ اگرچہ وطی کرنا حرام ہے لیکن شبہ کے طور پر اس عورت سے وطی کر سکتا ہے، دوسری بیوی سمجھ کے اس کے ساتھ سو سکتا ہے، تو امکان موجود ہے وطی کا، آخری وطی کے بعد بھی امکان کیا ہے؟ کیسے؟ علی وجہ الشبہۃ، شبہ کے طریقے پر قادر ہونا، یہ قائم مقام کیا گیا ہے حقیقت وطی کے، یعنی قدرت علی الوطی کو قائم مقام کیا گیا ہے کس کے؟ حقیقت وطی کے، لخفائہ اصل وطی، پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اصل وطی تو وہ تو میاں بیوی کے درمیان راز ہے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ وطی برقرار ہے، کیوں؟ کیونکہ وطی پر بندہ کیا ہے؟ قادر ہے، مطلب وطی جاری ہے، یہ ہم کریں۔ وَمَسَاسُ الْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، ایک تو یہ ہے کہ لِخِفَائِهِ، اس وطی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جو چیز پوشیدہ ہے اس پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا، جو چیز پوشیدہ ہے حکم کا دار و مدار ظاہر پر ہوتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ وطی کرنے پر شبہ کے طور پر کیا ہے؟ قادر ہے، اسی پر حکم کا دار و مدار ہوگا۔ ایک بات یہ وَمَسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، اور غیری سے مراد ہاں ضمیر کا مرجع شوہر ہے، اور شوہر کے علاوہ کے حق میں، شوہر نے وہ جو واتی ہے، واتی کے علاوہ کے حق میں حکم کی معرفت کے پہچاننے کی حاجت پائے جانے کی وجہ سے، یعنی شوہر کے علاوہ مثال کے طور پر پڑوس آدمی ہے جو اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ شادی کرنا، تو اس کو تو معلوم ہے کہ ابھی اس نے نکاح فاسد کے طور پر اس سے وطی کیا ہوا ہے، یہ طلاق دے گا، عدت گزرے گی، تب نہ میں اس کو پیغام نکاح بھیجاؤں گا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صرف حاجت عدت کے گزرنے کا میاں بیوی کو ہی نہیں ہوتی، انتظار جو ہے، انتظار صرف میاں بیوی کو ہی نہیں رہتا بلکہ اس کے علاوہ کوئی بھی رہتا ہے، میاں بیوی تو آپس میں سمجھ جائیں گے کہ وطی ہوئی یا نہیں، یہ سمجھ جائیں گے، ان کے لیے یہ بات امر خفی، لیکن غیر شخص جو ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے حکم کا دار و مدار ایسی چیز کو بنایا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے، کہ جب اس کو پتا چلے گا کہ اس نے وطی کرنے کا پختہ ارادہ آج سے کر لیا ہے تو اس کے حق میں یہ حکم ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ کب عدت گزرے گی اور کب عدت نہیں گزرے گی۔ تو مساس الحاجتی الی معرفت الحکم، حکم کے پہچاننے کے ضرورت ہونے کی وجہ سے، فی حق غیر ہی، غیر کے حق میں بھی، تو غیر کے حق میں یعنی ایک اعتراض ہوا، اس کا جواب ہے مساس الحاجہ، کہ وطی جو ہے میاں بیوی کے درمیان خفی چیز تھوڑی ہے جو آپ لخفا ہی بول رہے ہیں، دونوں کو تو معلوم ہی رہتا ہے کب وطی ہوئی کب وطی نہیں ہوئی۔ تو جواب اس کا یہ دیا کہ معرفت کو پہچاننے کی جو ضرورت، یہ حکم کو پہچاننے کی جو ضرورت ہے، حکم سے مراد حکم نکاح، اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، نکاح کا پیغام دینا جائز ہے یا نہیں، تو یہ تو معلوم ہے نا آپ کو، عدت کے درمیان عورت کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے ہیں، دوسرا شخص نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہاں نکاح کے اشارے دے سکتا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جس سے عورت سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے شادی، لیکن کھلم کھلا ولا تعظموا عقدۃ النکاح، خطبۃ النساء کا لفظ قرآن پاک میں اس طرح کا لفظ ہے، خطبۃ النساء، نکاح کا پیغام بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کہ کب مجھے نکاح کا پیغام دینا ہے کب نہیں دینا ہے، غیر کے حق میں پہچاننے کی حاجت ہے نا، تو چونکہ حکم کو پہچاننے کی حاجت شوہر کے علاوہ کو بھی ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نے حکم کا دار و مدار اصل وطی کو نہیں رکھا، کیونکہ اصل وطی غیر کے حق میں کیا ہے، پوشیدہ ہے، ہم نے حکم کا دار و مدار رکھا دو چیزوں کو جو ظاہر ہے، عزم ترک وطی اور تفریق۔ وَإِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ إِنْ قَضَتْ عِدَّتِي وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِينِ۔ ایک مسئلہ، عورت نے کہا میری عدت مکمل ہو چکی، وہ کہے کہ میرے 3 حیض ہو چکے، میرے 3 حیض ہو چکے،
وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ اور شوہر اس کی کیا کرے؟ تکذیب کرے. کَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِينِ تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ایسا جھگڑا کب ہوگا؟ عورت سٹھانی ہے، کیا ہے؟ اس کو طلاق رجعی شوہر نے دیا، طلاق رجعی میں نکاح برقرار رہتا ہے. اب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ 4 دن کے بعد یہ مر جائے گی، اور 4 دن پہلے کہہ رہی ہے کہ میری عدت گزر چکی، مطلب میرا جی یہ تاریخی نماز والوں کے نام ہے. سے عورت یہ چاہتی ہے کہ میری پراپرٹی سے اس کو کچھ نہ ملے، اور مرد چاہتا ہے کہ یار طلاق تو دے دیا لیکن یہ مرنے سے پہلے اس کی عدت گزرنی نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر آج یہ مر جاتی ہے اور عدت گزر جائے تو میں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں مجھے نا. تو اب عورت موت سے 4 دن پہلے وہ بول رہی تھی کہ عدت ہماری، کیونکہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں. اب اس کو آیا نہیں آیا وہی بتائے گی نا. 3 حیض آ چکے ہیں تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں اذا قالت المعتدۃ انقضت عدتی، معتدہ نے کہا میری عدت گزر چکی. وکذبها الزوج اور شوہر اس کی کیا کرے؟ کان القول قولها مع الیمین تو قسم کے ساتھ کس کی بات ہوگی؟ عورت کہہ دے ہاں قسم خدا کی جو ہے میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میری اس نکاح کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی. لأنها امینۃ فی ذالک اس لیے کہ اس باب میں، اس بارے میں حیض گزرا نہیں گزرا، خون آیا نہیں آیا، اس باب میں عورت کو کیا مانا شریعت نے؟ امین مانا. اور امین کے خلاف جب تک کوئی دلیل ظاہر قائم نہ ہو اس کی بات مانی جائے گی. جیسے کوئی کہے کہ میں نے تو آپ کو آپ کی امانت لوٹا دی، تو اس کی بات قسم کے ساتھ مان لی جائے گی. سامنے والا کہے نہیں لوٹایا تو اس کو گواہ لانا پڑے گا کہ نہیں لوٹایا. ٹھیک ہے. وقد اتہمت بالکذب اور عورت نے چونکہ اور عورت پر چونکہ تہمت کی کذب تہمت لگائی گئی ہے جھوٹ کی. وقد اتہمت بالکذب اور چونکہ وہ جھوٹ کی تہمت سے متہم ہے. فتحلف کالمودعی تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ قسم کھائے گی. جیسے مودع کس کو کہتے ہیں؟ جس دعویٰ نہیں، مدعا اس کو کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جائے مدعا ہے. مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھی جائے. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا اور جب عورت نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائنہ دے دیا، کیا کر دیا؟ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا پھر ابھی طلاق بائنہ کی عدت گزری نہیں تھی کہ اس کے عدت میں کیا کر لیا؟ بولیے نکاح کر لیا. اگرچہ نکاح فاسد ہے، نکاح کر لیا. وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا پھر اب یہ دوسرا جب نکاح کیا تو دوسرا نکاح کرنے میں دخول سے پہلے اس کو کیا کر دیا؟ نکاح فاسد میں دخول نہیں کیا، دخول سے پہلے طلاق دے دیا. فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ اب مسئلہ نمبر 1 اس پر تین اختلاف ہوگا اس میں، لیکن اصل مسئلہ سمجھتے جائیے، اختلاف کو یہ سمجھیں گے. اس پر کیا ہے؟ یہ دوسرے نکاح کا مہر کامل ہے، دوسرے نکاح کا. حالانکہ اصل نکاح ہو اور شوہر وطی نہ کرے، طلاق دے دے تو کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ اس پر کچھ بھی نہیں ہے. اصل نکاح ہوا اور عورت سے وطی کیے بغیر اس کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کچھ نہیں، نصف مہر. اگر مہر مسمہ ہے تو مہر مسمہ ہے تو کیا دینا پڑے گا؟ اب مسمہ ہے تو کچھ نہیں دینا پڑے گا، وہ جوڑا دے دے بس، متاع دے دے. پیچھے پڑے نا مسئلہ. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ اس پر ایک. وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ اور اس پر نئے سرے سے عدت ہے. پہلے جو عدت گزار رہی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، نئے سرے سے کیا کرے وہ؟ مطلب کہتے ہیں یہ دوسرے نکاح کا کوئی اعتبار ہی نہیں. اصل معاملہ کہاں سے چل رہا ہے؟ پہلے سے معاملہ چل رہا ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ پہلے نکاح کا عدت گزارنے میں اعتبار نہیں، عدت گزارنے میں یہاں سے اعتبار ہوگا. نئے سرے سے یہاں سے کیا کرے وہ؟ 3 حیض گزارے. 2 حیض گزار چکی تھی، ابھی نکاح کیا، طلاق دے دیا، تو یہاں سے ہمارے نزدیک 3 حیض گزارے گی. لیکن عورت پر مہر کامل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف شیخین کے نزدیک وقال محمد اور امام محمد نے فرمایا علیہ نصف المہر. نمبر 1 اس پر کیا ہوگا؟ کیونکہ مہر اگر مسمہ ہو، دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو کل مہر نہیں دیا جاتا بلکہ نصف مہر دیا جاتا. وعلیہا اتمام العدت الاولی اور چونکہ دوسرے نکاح میں دخول نہیں ہوا تو بغیر دخول کے طلاق ہو تو اس پر کوئی عدت، یہ مسئلہ ہے نا بھائی پیچھے، بغیر دخول کے طلاق دے دیا تو عورت پر عدت فوراً 1 منٹ کے بعد کہے کہ ٹھیک ہے تم نے طلاق دیا میں دوسرے سے نکاح کر لیتی.
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو ایسی امام اعظم کہتے ہیں کہ وَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ، اس پر زیادہ صرف کیا ہے؟ پہلی والی جو طلاق ہے نا، اسی عدت کو کیا کرنا ہے؟ پوری کرنا ہے. لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ، اس لیے کہ یہ والی جو طلاق ہے دوسرے نکاح میں، یہ چھونے سے پہلے کی طلاق ہے. فَلَا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ، تو یہ پورے مہر کو واجب نہیں کرے گی. وَلَا اسْتِئْنَافَ الْعِدَّةِ، اور نہ عدت کے نئے سرے، اور نہ عدت کی شروعات کو واجب کرے گی یہ والی طلاق، ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے جو عدت گزار رہے تھے اسی کو کیا کر لے؟ مکمل کر لے. وَإِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، اور پہلی والی عدت کا مکمل کرنا جو واجب ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ پہلے طلاق کی وجہ سے، جو پہلے نکاح میں دیا تھا. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهُرْ حَالَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي فَإِذَا ارْتَفَعَ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ نیچے تک